بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سریام کے اس خصوصی پروگرام کے ساتھ اقرار الحسن آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور یہ پروگرام ہم کر رہے ہیں برطانیہ سے، اور اس پروگرام کو منعقد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں جو پاکستانی مقیم ہیں، یہاں جو کشمیری مقیم ہیں، ان کے بے شمار ایسے مسائل ہیں جو یہیں آواز ان کی بلند ہوتی ہے اور یہیں وہ دفن ہو جاتے ہیں۔ پاکستان میں کشمیر میں اقتدار کے ایوانوں تک وہ آواز نہیں پہنچ پاتی ہے، وہاں کے اداروں سے متعلق جو شکایات ان لوگوں کو ہیں ان کا ازالہ ممکن نہیں ہو پاتا ہے، اور یہاں جو پاکستانی حکام ہیں ان سے جو شکایات ہیں وہ بھی اس انداز میں ایڈریس نہیں ہو پاتی ہیں۔ سو ہم نے سریام کے اس خصوصی پروگرام کو یہاں منعقد کرنے کا فیصلہ یہ سوچ کر کیا کہ اوورسیز پاکستانی جو 7 سمندر پار رہتے ہوئے بھی وطن عزیز سے اتنی ہی محبت رکھتے ہیں، یا شاید کچھ کیسز میں ذرا زیادہ جتنی پاکستان کے اندر رہنے والے لوگ کرتے ہیں، ان تک پہنچنا اور ان کی آواز آپ تک پہنچانا انتہائی ضروری ہے۔ سو ہم شکر گزار ہیں یہاں کی کمیونٹی کے کہ اس پروگرام کو انہوں نے ترتیب دیا ہے، اور یہاں آنے والے لوگوں کے بھی تھینک یو سو ویری مچ۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا فارمیٹ ایز سچ آج کے اس پروگرام کا کوئی نہیں ہے، سوال بہت سارے پوچھے جا رہے تھے کہ موضوع کیا ہوگا، عنوان کیا ہوگا، ٹاپک کیا ہوگا۔ سو ہم نے سوچا کہ ہم اس کو ریسٹرکٹ نہیں کریں، آپ وہ بات جو مجھ سے یا میرے توسط سے پاکستان کے اندر موجود لوگوں سے کرنا چاہتے ہیں، حکام سے کرنا چاہتے ہیں، حکمرانوں سے کرنا چاہتے ہیں، آپ وہ بات کیجئے۔ میرے ذہن میں اگر کوئی درخواست آئے گی آپ تک پہنچانے کے لیے تو وہ بھی میں ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ سے ایڈریس کرتا رہوں گا۔ سو کوشش یہ ہوگی کہ آپ میں سے جو کوئی بات کرنا چاہتا ہے، اپنی رائے دینا چاہتا ہے، شکایت کرنا چاہتا ہے، سوال اٹھانا چاہتا ہے، وہ ہاتھ اٹھائے اور ہم مائک آپ تک پہنچا دیں گے، اور انشاءاللہ ایک ایک کر کے آپ سب کی آراء بھی پہنچیں گی، اور پھر انشاءاللہ I'll make sure کہ جو کچھ ہم کر سکتے ہیں ان مشکلات کی کمی کے لیے وہ بھی ہوں۔ یہاں پاکستانی ہائی کمیشن کے پاس بھی ہم جائیں گے، اگر یہاں کچھ ایسی شکایات آتی ہیں، پاکستان کے کچھ اداروں سے اگر آپ کو پرابلمز ہیں، مجھے اندازہ ہے میلز آتی رہتی ہیں، وہ پرابلمز کیا ہیں، تو انشاءاللہ ان کے تدارک کے لیے بھی ہم کام کریں گے۔ سو بسم اللہ کیجئے، آپ میں سے جو بات کرنا چاہتا ہے۔ شکریہ اقرار بھائی۔ میرا نام چودھری تبریز اورا ہے اور میں آل پاکستان مسلم لیگ سے بلانگ کرتا ہوں، اور میری یو کے کی قیادت بھی موجود ہے۔ پارٹی اور موجودہ سچویشن پر تو وہی بات کریں گے، لیکن میں اپنے دوستوں بھائیوں جو یہاں پر موجود ہے یا جو پاکستانی اور انسانی حقوق کے علمبرداروں سے یہ اپیل کروں گا کہ خدا را اپنے اختلافات کو ایک جگہ پر رکھتے ہوئے جو 26 اکتوبر کو کشمیر کے حوالے سے ملین مارچ ہو رہا ہے اس میں اپنی بھرپور طریقے سے نمائندگی کریں۔ اچھا، اس پہ ایک منٹ دیجیے گا مجھے، اس پہ آپ بھی بتا دیجیے کوئی، یا آپ میں سے کوئی شخصیت اگر بتانا چاہے ہمیں کہ یہ ملین مارچ کیا ہے، کیوں ہے اور کس لیے۔ میں چاہتا ہوں ایڈریس ساتھ ہی ہو جائیے، یہ اس پہ آپ چاہیے تو بات کریں گے پلیز۔ یہ 26 اکتوبر جو ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ یہاں پہ ملین مارچ کا آغاز کریں گے، چونکہ 27 اکتوبر کو 1947 میں انڈیا کی فوجیں کشمیر میں داخل ہوئی تھیں، دن تو وہ بنتا ہے، وہ ہم نے رکھا ہوا برسلز میں۔ تو اقرار بھائی وہ اس لیے ہم نے یعنی یہاں کی لوکل جو کمیونٹی ہے پاکستانی اور کشمیری، انہوں نے یہ مل کر جو ہے نا یہ پلان بنایا کہ ہم ملین مارچ کریں گے انشاءاللہ 26 اکتوبر کو، تاکہ کشمیر کا جو اصل ایشو ہے جو دوبارہ سا کم از کم لوگوں کو اویئرنس آئے، بس اس لیے تھا۔ یہ میں خواتین حضرات ایک بڑی میرے لیے جو اعزاز کی بات ہے، اور یہ بڑا اتفاقاً اور حادثہ نہیں ہوا، عارف حمید بھٹی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آج اس گیدرنگ کے اندر، اور ایک ایسا اعزاز کہ اس کے اظہار کے لیے الفاظ نہیں ہے میرے پاس۔ عاصم بخاری صاحب تشریف لائے ہیں، تو میں دست بستہ شکر گزار ہوں ان کا کہ وہ آج اس محفل کو انہوں نے رونق بخشی ہے، تو ان سے بھی ذرا گفتگو کریں گے، اور باقی مسائل جو ہیں ان کے حوالے سے تو بات ہو رہی ہے۔ جی پلیز، میں سر آتا ہوں آپ کی طرف۔ میں صرف ایک گزارش یہ ہے کہ آپ نے اتنے ماشاءاللہ سے اچھا پروگرام کیا، جیسے میں نے ابھی گزارش کی ہے، پاکستان کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے، جو سب سے بڑے جعلی جو سیاستدان ہیں، جو کہ جیسے کیسے بھی پارلیمنٹ میں پہنچ جاتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی دکانیں کھولی ہوئی ہیں، عوام کے حقوق کو بیچتے ہیں، وہ ایک عام آدمی کے حقوق کو بیچتے ہیں، وہ اپنے فنڈز کو خرد برد کرتے ہیں۔ آپ ان کی طرف کب جائیں گے، کب ان کو ایکسپوز کریں گے ان سب کے سامنے؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے جی، میں آتا ہوں بس تھوڑی سی وضاحت اس پہ کر دوں۔ ہوتا یہ ہے کہ مجھے اکثر یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ تو فیکٹری پہ ایک چھاپا مار دیا، کسی دکان کو پکڑ لیا، ہزاروں کی، سینکڑوں کی، یہ کروڑوں کی، اربوں کی اور کھربوں کی کرپشن کیوں نہیں پکڑتے؟ دیکھیں، میں پوری ایمانداری کے ساتھ، کبھی اگر کچھ ایسا میرے سامنے آئے گا اور ثبوت کے ساتھ آئے گا تو میں انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا کہ میں اس کو کروں گا نہیں، لیکن میرا اپنا ایک نظریہ ہے، آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن نظریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور ہمارے دین نے بڑا واضح فیصلہ فرما دیا
کہ جیسی قوم ہوگی اس پہ ویسے حکمران مسلط کر دیے جائیں گے. تو میری بنیاد یہ ہے کہ آپ، میں، ہمارے ایک پنچر لگانے والے، ہمارا فریج ٹھیک کرنے والا، ہمارا دکاندار، ہمارا گھی سپلائی کرنے والا، ہم لوگ ٹھیک ہوں. ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ جی حکمران ٹھیک ہوں تو پھر ہم ٹھیک ہوں گے، جبکہ اسلام اس کے برعکس تعلیم دیتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ آپ ٹھیک ہوں تو آپ پر اچھے حکمران لائے جائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں، آپ کو، مجھے اپنے سوسائٹی کے اندر جو چھوٹے چھوٹے کردار ہیں ان کی اصلاح پر پہلے توجہ دینی ہے. اس کے بعد جب وہ لوگ ٹھیک ہو جائیں گے، ان میں شعور آئے گا، ان میں آگہی آئے گی، تو یقیناً وہ ایسے لوگوں کو منتخب کریں گے الٹیمیٹلی کہ جو اس نظام کو، جو آسودہ اور فرسودہ نظام ہے، اس سے انشاءاللہ ہماری جان چھوٹ جائے گی. تو میرا نقطہ یہ ہے، آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں. جی پلیز یہاں دیجیے گا، میں آتا ہوں اس طرف. ایز اے پاکستانی میرے دو سوال ہیں. ایک تو آپ کے پروگرام سے ریلیٹڈ ہے جی جی کہ جیسے میرے ایک بھائی نے بات کی کہ آپ بہت سارے پروگرامز کرتے ہیں، لوگوں کے مافیاز کے پیچھے جاتے ہیں. تو کراچی اسپیسیفک میں بات کروں گا. آپ نے 2-4 پروگرامز ایسے کیے تھے جس میں شادی ہالوں کے کھانے کے اوپر پروگرام تھا، اور مزار قائد کے بارے میں آپ نے ایک پروگرام کیا. جی میرا سوال اس بارے میں یہ ہے کہ اس کا فالو اپ کیا ہے؟ ٹھیک ہے. اس کا آپ کے پاس فالو اپ آیا کوئی یا نہیں آیا؟ اور سیکنڈ میرا جو سوال ہے وہ بھی آئی تھنک جب میں بولوں گا تو میں پوری پاکستانی کمیونٹی کے بہاف پہ یہ بات کر رہا ہوں گا کہ ہم پاکستانی یہااں پر پوری پاکستان سے کتنی محبت کرتے ہیں یہ بتانے کی ہمیں ضرورت نہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہم پیسے بھی بھیجتے ہیں، ہم خود بھی موجود ہوتے ہیں وہاں، اور ہمارے گھر وہاں موجود ہیں. ہمیں ووٹنگ رائٹ نہیں ہے، ہمارے ووٹنگ رائٹ پہ کوئی بات نہیں کرتا. جبکہ سپریم کورٹ نے یہ ڈیسیجن دے دیا، اس کے بعد کوئی چینل بات نہیں کرتا. تھوڑے دن بات ہوتی ہے، یہ بات پھر دب جاتی ہے. اب اگلے الیکشن پھر آئیں گے. میں خود الیکشن میں گیا تھا، میں پھر جاؤں گا، لیکن کتنے لوگ ہیں جو اس طرح کر سکتے ہیں؟ اور ہمارا حق ہونا چاہیے ووٹ کا. اس کے بارے میں کیا کہا؟ بہت بہتر پوائنٹ ویل ٹیکن. یہ نوٹ کرتے جائیے گا فرید بھائی، یہ سب پوائنٹس نوٹ کرتے جائیے گا، ان سب پہ ہم بات بھی کریں گے. اچھا، ایک جو آپ نے پروگرام کے فالو اپ کے حوالے سے، تو یہ الحمدللہ میں بڑے فخر کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ یہ بات ہم نے جو پاکستان کا الیکٹرانک میڈیا ہے اس کی تاریخ میں پہلی بار یہ روایت ڈالی ہے کہ ہم باقاعدہ فالو اپ شوز کرتے ہیں. یعنی مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ہمارے 50 پروگرام کمپلیٹ ہوئے تو اس میں جتنے بڑے پروگرام ہم نے کیے تھے ان میں کوئی تبدیلی آئی اس کے بعد تو بھی ہم نے دکھایا، نہیں آئی تو بھی ہم نے بالکل ایمانداری کے ساتھ اس کو بتا دیا. 100 پروگرام ہوئے، 150 پروگرام ہوئے، اب تقریباً 200 پروگرام ہونے والے ہیں، یا 1 سال مکمل ہوا. یعنی جتنے بھی وہ سنگ میل تھے ان پر ہم نے ایک نظر پیچھے ڈالی. بدقسمتی سے 100% تبدیلی نہیں آئی اور نہ ہی ہم اس کی توقع کرتے ہیں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میں ایک آدمی اپنے حصے کا کام ایمانداری سے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. 0.1% بھی کوئی ایک چیز تبدیل ہو جائے، کسی ایک انسان کی زندگی میں تبدیلی آ جائے ہماری وجہ سے، ہمارے پروگرام کی وجہ سے، تو میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. یہ سوچ کے ہم، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم مایوس ہو جاتے ہیں بہت جلدی. ہم پوری ایفرٹ کرتے ہیں، اس کا رزلٹ جب ہمیں ہماری توقع کے مطابق نہیں ملتا تو ہم پھر ایک دم دھڑام سے بیٹھ جاتے ہیں کہ یار نہیں، یہ تو کچھ نہیں ہو سکتا اس ملک کا. یہ بالکل کانسٹنٹ ایفرٹ، آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی کوشش کرتے رہنا ہے. انشاءاللہ دیکھیے گا پاکستان ایسا ہی ہوگا اس سماجی بنیادوں پہ جیسا کہ ہم اس ملک کو دیکھتے ہیں. تاکہ یہاں بھی پڑھتے ہیں، مرڈر یہاں بھی ہوتے ہیں، لیکن یہاں کوئی چینل وہ ہر 10 منٹ کے بعد وہ پروگرام نہیں کرتا ہے. اچھا. نہ دکھاتا ہے. لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ وہاں پہ سہولتیں میسر نہیں ہیں. سہولتیں میسر ہیں لیکن مجھ جیسے عام آدمی کے لیے نہیں، ان لوگوں کے لیے جو طاقت رکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام خواجہ ظہور ہے. سب سے پہلے میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں لندن میں آنے پہ. بہت شکریہ. میرا خیال ہے دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ایک پروسیجر کے تحت نکلتے ہیں ایئرپورٹ سے، پھر آپ کو جب اسلام آباد سے نکلتے ہیں تو 40-50 میل کے فاصلے پہ برلب سڑک روک لیا جاتا ہے اور پھر وہاں آپ کے سامان کی تلاشی ہوتی ہے. اچھا. حتیٰ کہ جو پیسنجر ہوتے ہیں ان کی جیبوں کی بھی سم کیسز میں تلاشی لیتے ہیں، وہ کسٹم والے ہوتے ہیں. میرا خیال ہے اتنی تذلیل کسی ملک میں نہیں ہوتی ہوگی جتنی وہاں پہ ہوتی ہے. اور یہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جو زر مبادلہ یہاں سے بھیجتے ہیں، جو دن رات ہر وقت اور فکر میں. مقصد کیا ہوتا ہے آپ کے خیال میں؟ میرا معصومانہ سوال ہے یہ، وسیم بادامی. مقصد ان کی وہ، میں یہ جو پہلے میں نے کہا ہے، وہ مقصد ان کی حجامت کرنا ہوتا ہے. اچھا. مقصد ان کی حجامت کرنا ہوتا ہے. تو کتنے پاؤنڈ میں تقریباً جان چھوٹ جاتی ہے؟ وہ تو پھر ان کی سوابدید پہ ہے، وہ آپ کو کیسے چھوڑتے ہیں، کیسے ڈیل کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو سنسنی خیز پروگرام بعض ہوتے ہیں ایسے، یہاں پہ ان کا بالکل منفی اثر پڑتا ہے ہمارے جو بچے ہیں ان پہ، جو ہر چند منٹ کی بریک کے بعد دکھایا جاتا ہے جو پروگرام کے جی یہاں پہ مرڈر ہو گیا، یہاں پہ ڈاکہ پڑ گیا. ڈاکے یہاں بھی پڑتے ہیں، مرڈر یہاں بھی ہوتے ہیں، لیکن یہاں کوئی چینل وہ ہر 10 منٹ کے بعد وہ پروگرام نہیں کرتا ہے. اچھا. نہ دکھاتا ہے. ٹھیک ہے. اثر منفی یہ پڑتا ہے کہ ہمارے بچے پروگرام دیکھ کے
پاکستان جانے کا آج نام نہیں لے رہے. وہ جب بھی ہالیڈیز کے لیے جاتے ہیں تو کوئی ٹرکی جا رہا ہے, کوئی ایجپٹ جا رہا ہے, کوئی اسپین جا رہا ہے. ٹھیک ہے, خدا رہا یہ جو پروگرام ہے. لیکن یہ جو بائسنس کی آپ نے بات کی, اس سلسلے میں AR وے سے کوئی شکایت ہے آپ کو؟ میں نام نہیں لوں گا. نام لینا چاہتے ہیں. اچھا, اس میں ایک چھوٹی سی تب تک میں وضاحت کروں خواتین و حضرات, یہ میرے لیے بڑا حیرت انگیز, خوشگوار حیرت والا انکشاف تھا کہ عارف حمید بھٹی صاحب بھی یہاں تشریف لے کے آئے اور بالکل اچانک سے غیر متوقع طور پر. تو میں نے ان کو دیکھ کے کہا کہ آپ مجھے بتا ہی دیتے کہ ہم کسی ایک جگہ اکٹھے نہ ہوں, ورنہ لوگ کہیں گے شاید یہ کوئی نیا لندن پلان بنا ہے یہاں پہ لندن کے اندر. تو بھٹی صاحب یہاں موجود ہیں, میں چاہوں گا ذرا وہ اگر کامنٹ کر دیں. بھٹی صاحب اقرار انفیکٹ یہاں آپ نظر نہیں آئیں گے, ہم چاہتے ہیں ذرا اگر آپ اقرار انفیکٹ مجھے تو پتا نہیں تھا, اتفاقاً میں گزر رہا ہوں تو میرے دوست نے بتایا کہ اقرار صاحب میں رک گیا ہوں. کون کریں. اچھا جی, آپ سٹیج پہ آ جائیں جی. ویلکم سر, ویلکم سر, ویلکم. اچھا بھٹی صاحب, خدا کو حاضر ناظر جان کے بتا دیں کہ مجھے پتا تھا کہ آپ لندن میں ہیں. وضاحت کر دیں. نمبر ایک تو مجھے ان کو نہیں پتا تھا میں لندن میں اتفاق سے آج پہنچا تو میں اپنے دوست کے ساتھ جا رہا تھا, مجھے پتا بھی نہیں تھا آپ ادھر ہیں. اچھا, تو انہوں نے کہا جی ادھر اقرار صاحب آئے ہوئے ہیں, ادھر رک جائیں 2 منٹ. تو میں نے کہا چل میں اقرار سے سلام لے لیتا ہوں تو پھر نکلتے ہیں. تو مجھے اس فنکشن کا بھی علم نہیں تھا, اور اتفاق سے بدقسمتی ہے مجھے جھوٹ بولنا بھی نہیں آتا, ورنہ چل. اچھا یہ میں ذرا چاہوں گا آپ کامنٹ بھی اس واٹس ایپ کر دیں. یہ شکایات بالکل ہیں بہت سارے لوگوں کو. وہ لوگ جو ایک طرف ہیں ان کو لگتا ہے دوسرا چینل بائسڈ ہے, اور ادھر والے جو لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں دوسرا چینل بائسڈ ہے. ہم ذرا بالکل بجائے صرف اس لیے نہیں کہ ہمیں صحافت کو یا پاکستان میں جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے میڈیا کی آزادی کے نام پہ اسے ڈیفینڈ کرنا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ ڈنڈی مار رہے ہیں بہت سارے لوگ یا ٹھیک چل رہا ہے معاملہ؟ دیکھیں اقرار فیکٹ تو یہ ہے جیسے دوسرے طبقوں میں خرابیاں میڈیا میں بھی ہیں, لیکن بدقسمتی ہے کہ جرنلسٹ کو جو بھی اگر کسی سیاسی پارٹی سے وابستہ ہو جاتا ہے تو مجھے خیال ہے اسے جرنلسٹ نہیں رہنا چاہیے. اس کا جرنلسٹ کا صرف یہی ایک کام ہے, بغیر خوف بغیر لالچ سے سچ کہنا, سچ دکھانا اور سچ کہنا. لیکن سیاسی اختلاف ہونا چاہیے, لیکن اختلاف رائے کو وہ دشمنی نہیں بنانا چاہیے, یہ زندہ قوموں کی نشانی ہے. بالکل صاحب, تھینک یو سو مچ سر, آپ نے عزت بخشی اس پروگرام کو, تھینک یو سو مچ, تھینکس اے لاٹ. بالکل میں ذرا مائک ان کے پاس تھا, پھر آتے ہیں آپ کے پاس سر کے پاس. میں کہنا یہ چاہوں گا کہ سے نو ٹو VIP کلچر. کون کہتا ہے کہ پاکستان میں آپ جائیں تو آپ کو ایئرپورٹ پہ تکلیف ہوتی ہے؟ جھوٹ بولتے ہیں. کون کہتا ہے کہ جو پاکستان ایمبیسی میں جائیں تو آپ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ سب جھوٹ بولتے ہیں. اچھا, میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ VIP ہو, اگر آپ کے پاس سفارش ہے یا آپ اتنی طاقت رکھتے ہو تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. آپ پاکستان میں ہاسپٹل میں جائیں, وہاں پہ چند لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے, زیادہ لوگوں کو تکلیف نہیں ہو رہی. لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ وہاں پہ سہولتیں میسر نہیں ہیں. سہولتیں موجود ہیں لیکن مجھ جیسے عام آدمی کے لیے نہیں, ان لوگوں کے لیے جو طاقت رکھتے ہیں. دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں نے آپ کو ایک دفعہ لاہور میں پروگرام کرتے ہوئے دیکھا تھا, جس میں آپ نے میاں شہباز شریف سے سوال کیا تھا کہ میاں صاحب آپ کے شہر میں مردے بک رہے ہیں. جی, اس کا آج تک مجھے فالو اپ نہیں ملا, اور میں جواب ہی نہیں دیا تھا, یہی فالو اپ تھا. میں کیا فالو اپ دے سکتا ہوں؟ وہ اس چیز میں بھی میں آپ کو پھر اس میں بھی میں آپ کو یہ چیز بتانا چاہتا ہوں, شاید آپ کی وہاں پہ ورڈنگ بھی تھی کہ وہ بھی VIP کلچر آپ نے اپنے ارد گرد فیس کیا تھا جب ان لوگوں نے آپ کو اندر داخل نہیں ہونے دیا تھا. بالکل ٹھیک ہے, آپ نے بڑی مشکل کاٹی تھی اس میں جس وقت میاں صاحب تک پہنچنے کے لیے, لیکن VIP کلچر جو ہے وہ آپ کے راستے میں دیوار. اور یہ میں سمجھتا ہوں سب پاکستانی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ کم از کم ہم نے اس پہ بات کرنا شروع کی ہے. پھر میں کہوں گا رات میں انقلاب نہیں آئے گا, اٹ وڈ ٹیک سم ٹائم, لیکن انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیے گا یہ آہستہ آہستہ اس سوسائٹی سے اس کا خاتمہ ہوگا. اب خواتین کی باری ذرا, اب ہاں پلیز. السلام علیکم جی, میرا نام آمنہ ہے. میرا یہ اوپینین ہے کہ جو پاکستانی یا اوورسیز انویسٹرز ہیں ان کے لیے ایک الگ سے ایک کوئی کیا آرگنائزیشن وغیرہ ہونی چاہیے, بیکاز جب ہم لوگ پاکستان میں انویسٹ کرتے ہیں اور اس کا پتہ نہیں چلتا کہ کہاں چلے گئے, ایون ہمارے پلاٹس, ہمارے گھر, بالکل گھر اور پلاٹس تک ہمیں پھر بعد میں نہیں ملتے. کیا ہوتا ہے, قبضہ ہو جاتا ہے ان کے اوپر؟ جی بالکل قبضہ ہو جاتا ہے, اور بہت کراچی میں اور کہیں پہ بھی آپ ایون کہ آپ
अब तो इस्लामाबाद से बाहर भी बहुत सारी ऐसी प्राइवेट मेरे ख्याल में बहुत, क्योंकि आप टीवी पे देखें तो बहुत सारे एड्स आ रहे होते हैं ग्रीन गार्डन्स और ये और वो, और आप जब उनको करते हैं अप्रोच और जब आप उनमें इन्वेस्ट कर चुके होते हैं तो उसके बाद फिर आपके पास ये बिल्कुल बहुत जेन्युइन बात है, बिल्कुल ठीक है। और इसमें मैं अपने तौर पर जो कोशिश कर सकते हैं वो यही है कि ऐसा इदारा ज़रूर होना चाहिए। जब भी हम किसी बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी से मिलते हैं ख़वातीन हज़रात, बड़ी बदकिस्मती है इस मुल्क की कि वो बड़ी हिम्मत करके ज़िंदगी भर मेहनत करके जो कुछ यहाँ कमाया होता है वापस जाके कोशिश करते हैं कुछ ज़मीन ख़रीद के कोई फैक्ट्री लगाने की, कोई कारखाना लगाने की, अपना घर बनाने की, या किसी भी दूसरे अंदाज में पता चलता है कि फ़लाँ SP ने, फ़लाँ DIG ने, फ़लाँ MPA ने, फ़लाँ MNA ने फ़लाँ आदमी से मिलके उस पर कब्ज़ा कर लिया है। और ज़ाहिर है चूँकि लोग वहाँ ज़्यादा देर रह नहीं पाते, वापस आना होता है अपने काम काज के लिए, तो उस मुकदमेबाजी में, पुलिस के मामलात में, थाने कचहरी में ये लोग पढ़ नहीं सकते। बड़ी बदकिस्मती है। एक बाकायदा इदारा और महकमा बिल्कुल कायम होना चाहिए और इसके हवाले से हम जहाँ तक आवाज़ पहुँचा सकते हैं इंशाल्लाह ज़रूर पहुँचाएंगे। अभी ख़वातीन का मेरा ख्याल आप जी प्लीज़ आप कीजिएगा। इश्यूज़ तो बहुत हैं, सबसे बड़ा इशू पाकिस्तान की गवर्नमेंट ही है कि 5-6 साल से यकीन माने कि पाकिस्तान में रहते हुए ना दम घुट रहा था। कई दफ़ा मेरी बेगम ने मुझे कहा है कि आप आवाज़ क्यों नहीं उठाते। आवाज़ उठाऊंगा तो 2 दिन के बाद तुम मेरी तस्वीर लेके लोगों से पूछती फिरोगे इसे कहीं देखा है। इश्यूज़ तो बहुत हैं, सबसे बड़ा इशू पाकिस्तान की गवर्नमेंट ही है, लेकिन वो बड़ा इशू तो अब चलो कर ही लेंगे सॉल्व, वो हमारा मसला है। लेकिन आप वो हम मैंने अंदाज़ा लगा लिया आप किस पार्टी से हैं। हम हेड ऑफ वुमेन विंग। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि दे आर रेजिंग देयर स्टैंडर्ड इन पाकिस्तान। मेट्रो शेट्रो बना रहे हैं लाहौर में, ठीक है। पाकिस्तान का स्टैंडर्ड यूरोप और जो भी है डेवलप्ड कंट्री में ला रहे हैं, लेकिन इधर की हाई कमीशन का स्टैंडर्ड थर्ड वर्ल्ड कंट्री की तरह हाई कमीशन पहले इधर का जो है स्टैंडर्ड रेस करे, इधर का स्टैंडर्ड रेस करे रादर देन पाकिस्तान में यूरोपियन स्टैंडर्ड लाने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच, आपका शुक्रिया। ये आपने बिल्कुल वैसे ही कहा है, आपने सारी निशानियाँ और अलामत बता दी, सिर्फ पार्टी का नाम नहीं बताया, बिल्कुल वैसे ही है। जैसे मैं ये कहूँ कि जी मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान के एक चैनल से है जो पहले सोना भी बेचते थे और अब भी बेचते हैं। फिर मैं कहूँ कि वो चैनल है जिस पे मुबशर लुकमान साहब प्रोग्राम करते हैं, लेकिन मैं चैनल का नाम नहीं बताऊँगा। चलिए, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। तो ख़वातीन हज़रात, शिकायत भी पहुँच रही हैं, तजावीज़ भी, आरा भी, जज्बात भी, वो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। लेकिन मैं ज़रा एक मौके से फ़ायदा उठाना चाहूँगा और चाहूँगा कुछ दुआएं मैं ले लूँ, अगर हम माइक आसिम बुखारी साहब तक पहुँचा सकें प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकरार आपकी आमद का शुक्रिया कि यहाँ आप आए हैं। मैं तकरीबन 5 महीने से यहाँ हूँ। ये जब से वो धरने शुरू हुए मैं सिर्फ ARY देख रहा हूँ और उस पर वो लम्हे लम्हे की खबर मुझे मिल रही है। शुक्रिया। और आप जो प्रोग्राम करते हैं वो भी मैं बड़े शौक़ और ज़ौक़ से देखता हूँ। तो मैं चंद दुआएं दूंगा आपके लिए, क्योंकि आप भी जो करते हैं बड़ी मेहनत वाला काम करते हैं और मुश्किल तरीन काम करते हैं। आपको थ्रेट्स भी मिलती हैं, तो मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला आपको उम्र खिज़र अता फरमाए और आपको हिफाजत में रखे। दूसरी दुआ मैं इमरान खान को देना चाह रहा हूँ कि अल्लाह तबारक ताला इमरान खान की भी ज़िंदगी और तंदुरुस्ती ये बात मैंने इसलिए की है कि 5-6 साल से यकीन माने कि पाकिस्तान में रहते हुए ना दम घुट रहा था। और कई दफ़ा मेरी बेगम ने मुझे कहा है कि आप आवाज़ क्यों नहीं उठाते, आप ये नहीं क्यों नहीं करते। मैंने कहा कि मैं अगर मस्जिद शोधा के पास खड़ा होके आवाज़ उठाऊंगा तो 2 दिन के बाद तुम मेरी तस्वीर लेके लोगों से पूछती फिरोगे इसे कहीं देखा। बहरहाल मेरी दुआएं हैं आपके साथ, इमरान खान के साथ और ताहिरुल कादरी साहब के साथ। आपका बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। आपने और एक मैं अपनी एक नज़म आपकी नज़र करना चाहता हूँ। मैं पंजाबी में लिखता हूँ, हक गल क्या बंदा चढ़े सूली, सच बोल के खल लुहानी पैंदी। अच्छा। हक गल क्या बंदा चढ़े सूली, सच बोल के खल लुहानी पैंदी।
ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਟੁਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਬਲ ਦੇ ਅਲ ਕਹਾਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਸੈਨ ਬਣਿਆ ਧੌਣ ਕਟਾਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਲੇਖ ਅਸਮਾਨ ਚੜ੍ਹਦੇ, ਕਿਸਮਤ ਆਪਣੀ ਫਿਰ ਆਪ ਬਣਾਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਜਗਰਾਤਿਆਂ ਦਾ ਬੂ ਅਲੀ ਦੀ ਫੇਰ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦੀ। जिंदाबाद जिंदाबाद। जी अब अगर आगे ले आए माइक प्लीज। मेरा नाम तारिक है, मैं पूरे पाकिस्तान से हूँ। अच्छा जी, माशाल्लाह जी जी। अच्छा, ये शेर आप लोगों के लिए है क्योंकि आप लोग सच बोलते हैं। जी जी। शोला हूँ भड़कने की गुजारिश नहीं करता, शोला हूँ भड़कने की गुजारिश नहीं करता, सच मुंह से निकल जाता है, कोशिश नहीं करता। मेरा ताल्लुक उस पार्टी से जिसका आपने जिक्र किया। चल, मैंने जिक्र नहीं किया ना, हम समझ रहे हैं बस अब तक। अच्छा जी, मेरी शक्ल टीवी पे देख के बहुत सारे मिनिस्टर आज परेशान हो गए होंगे। मैं कस्टम्स हीथ्रो एयरपोर्ट पे वीआईटी सेक्शन में होता हूँ। अच्छा, तो काफी सारे परेशान होंगे, मैं किसी का नाम ले दूं, लेकिन मैं होंगे आपके सीने में। जी परेशान नहीं होंगे कि तारिक पता नहीं क्या कहते, लेकिन सिर्फ वाहिद एक आदमी है जिसने कभी कोई फेवर नहीं मांगा, और वहां पे आते हैं लाखों पाउंड के। कुछ कहानियां आपको मिली होंगी, तो मेरा चेहरा खैर सब परेशान होंगे, मैं परेशान नहीं करना चाहता, इंशाल्लाह बेहतरी होगी। आप सबके बहुत फैन है, इकरार अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, आपकी औलाद आपकी आल अल्लाह ताला उनको सब खुश रखे। और एक ही बात है, देखें आप लोग ये बात जरूर जानते होंगे, हम अपनी माँ से हर कोई प्यार करता है, और जिस माँ के पास बच्चा ना हो वो माँ से कितना प्यार करता होगा, इसका एहसास ये सारे बताएंगे। आज अगर पाकिस्तान इंग्लैंड जैसा हो जाए जैसे मेरी पार्टी चाहती है, तो सारे चलेंगे पाकिस्तान इंशाल्लाह। थैंक यू जी, दैट्स गुड माशाल्लाह। वो अस्सलाम वालेकुम। मैं 2-3 बातें करना चाह रहा हूँ, जिसमें कि एक बात आपने पहले कही थी कि बात हो रही थी यहाँ पे वीआईपी कल्चर। तो 2 दिन पहले एक लड़का निशाना बना है लाहौर में, ताहिर मलिक। मैं उस लड़के को पर्सनली जानता हूँ, मैं उसका दोस्त हूँ, वो मेरा हमसाया है, बहुत ही नाइस और नफीस लड़का है, और किसी ने अभी तक उसका जिक्र नहीं किया। वीआईपी कल्चर की बात हो रही है, वो वीआईपी कल्चर का ही निशाना बना है। तो पाकिस्तान में तो लोग जो उसके हक में आवाज़ उठा रहे हैं 2-4 दिन 5 दिन 10 दिन के बाद सब चुप हो जाएंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं उसके लिए? यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे एयरपोर्ट्स पे चले जाएं, यहाँ पे क्या होता है कि यूरोपियंस के लिए और ब्रिटिश के लिए एक अलग लाइन है, यहाँ पे भी वीआईपी कल्चर है, और हम लोगों के लिए जो अलग लाइन है, सारा एक स्केड्यूल ही बिल्कुल एक अलग है यहाँ पे। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये इसकी जरा वजाहत करते हैं, फिर मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। ये इस मुल्क में अगर आपके पास डिफरेंट नेशनलिटी है तो वो लाइन अलग है, वीआईपी कल्चर नहीं है, ये गारंटी है। चल, ये आइए प्लीज। मेरा एक शेर है छोटा सा, जो कि हमारे कौमी नगमा है, ये वतन तुम्हारा है तुम हो पासबां इसके। बिल्कुल। मुझे आप ये बताएं कि ये कौन से पासबानों की बात हो रही है और वो पासबां हैं कहाँ? मैं तो जब भी पाकिस्तान जाता हूँ, अभी मैं कल जा रहा हूँ पाकिस्तान, तो मुझे वहाँ जाते हुए खौफ महसूस हो रहा है, जबकि मैं वहाँ से जब वापस आता हूँ तो मैं बड़े पुरसुकून अंदाज में आता हूँ। ये सुनते बड़ी शर्मिंदगी होती है, और इसका इजहार भी मैं कर रहा हूँ कि ये बड़ी बदकिस्मती है कि जब हम अपनी सरजमीन पर जा रहे हों तो परेशान हो के यार पता नहीं क्या होगा वहाँ से, एयरपोर्ट से लेके घर तक और घर से लेके वापस आने तक, और जब हम यहाँ वापस आ रहे हों तो हम बड़े मुतमईन हो के यार इत्मीनान है। हकीकत यही है, अल्लाह करे कि बस ये कुछ मामला जल्दी जल्दी ठीक हो जाएं और ये रिवर्स हो जाए सारा मामला। ये दीजिएगा प्लीज़। वो ख़वातीन जो टेलीविज़न पे आती हैं, हमने सिवाय इसके कि उनको एक शो पीस के तौर पे इंट्रोड्यूस कराया है, सिवाय इसके कि वो एक फ़ैशन सैम्पल हैं, सिवाय इसके कि हम उनके मेकअप पे बात करते हैं, हमने कभी उनकी कोशिशों पे बात नहीं की, हमने कभी उन रिस्पेक्ट के साथ उनकी व्यूज़ पे बात नहीं की कि वो कैसे पाकिस्तान में कंट्रीब्यूट करना चाहती हैं। यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरा ख्याल है अब वक्त आ गया है जहाँ पर हमें ख़वातीन को मर्दों के बराबर हकूक़ देने चाहिए, और उनका माइक का टाइम भी बराबर देना चाहिए। ठीक है, हमें हाथ उठा के सिर्फ इस माइक के लिए अगर इतनी कोशिश करनी पड़ी इस प्रोग्राम में, तो सोचे पाकिस्तान में हमें अपने हकूक़ के लिए कितना सर मारना पड़ता हो। अच्छा, आप कंप्लीट कर लें, फिर मैं इसको कमेंट करता हूं। और दूसरा मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ मेरी सब जो भी टीवी एंकर्स हैं सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो ख़वातीन स्पेसिफिक प्रोग्राम किया करें, जहाँ पे कि उनकी इंटेग्रिटी और उनकी रिस्पेक्ट को रखा जाए, और उन्हें बताया जाए कि वो ख़वातीन जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान बनते हुए
اپنے بھائیوں کی قربانی دی, اپنے بیٹوں کی قربانی دی, اپنے سہاگوں کی قربانی دی, وہ ابھی بھی یہ قربانیاں دے رہی ہیں. ہمیں صرف ایک شو پیس کے طور پہ نہ لایا جائے, ہمیں صرف ڈریس ڈیزائنر کے طور پہ نہ دکھایا جائے, ہمیں صرف عید کے موقع پر صبح کے پروگرام کے وقت تالیاں اور ناچ گانے کے وقت نہ بلایا جائے. ہمیں اس وقت بلایا جائے جب پاکستان کی طرف ڈسکشن ہو رہی ہو. ہمارا پوائنٹ آف ویو بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا میرے بیٹھے ہوئے بھائیوں کا. آپ ایک منٹ اچھا, اور کون سوال کرنا چاہ رہا ہے؟ ہاتھ کھڑے کریں ذرا, خود ہاتھ گن لیں کتنی خواتین نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں. اور شکوہ جو ہے وہ ہم سے ہوتا ہے کہ میں صرف چھوٹی سی درخواست ہے, آپ میرے لیے بڑی قابل احترام ہے, مجھے ہمیشہ سے خواتین سے شکوہ رہا ہے اس معاملے میں. دیکھیے, ہم جب فیلڈ رپورٹنگ کرتے ہیں, جب گراؤنڈ پہ جاتے ہیں, ہم کیمرہ لے کے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پاکستان میں 95 سے 98-99% خواتین کیمرے پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتی. ہم موقع دینا چاہتے ہیں. بدقسمتی سے ہمارے ہاں خواتین میں یہ شاید, اس میں بھی شاید ہم مردوں کی سوسائٹی ہے, چونکہ مردوں کا قصور ہو سکتا ہے اگر آپ گردانے تو, لیکن بہرحال خواتین کو بھی تھوڑی سی ہمت کرنی ہوگی. مواقع ملتے بھی ہیں تو وہ جس ماحول میں ان کی پرورش اور تربیت ہوئی ہوتی ہے, جس ہال میں انہوں نے اپنے آپ کو بند کر لیا ہے, وہ باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتی ہوں. جیسے کہ میں آپ کو اپنی مثال دیتی ہوں. ابھی میں نے یہ مائک پکڑنے سے پہلے اپنے ہسبینڈ سے اجازت مانگی کہ میں بول سکتی ہوں, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ایک سچ ہے اور یہ ایک حقیقت ہے. کیونکہ ہم نے وہ خواتین جو ٹیلی ویژن پہ آتی ہیں, ہم نے سوائے اس کے کہ ان کو ایک شو پیس کے طور پہ انٹروڈیوس کرایا ہے, سوائے اس کے کہ وہ ایک فیشن سیمپل ہیں, سوائے اس کے کہ ہم ان کے میک اپ پہ بات کرتے ہیں, ہم نے کبھی ان کی کوششوں پہ بات نہیں کی. ہم نے کبھی ان رسپیکٹ کے ساتھ ان کی ویوز پہ بات نہیں کی کہ وہ کیسے پاکستان میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتی ہیں. ARY کی ایک خاتون اینکر ہے, ان کا پروگرام بھی 6 بجے آتا ہے, اس کے بعد تمام 5 بجے آتا ہے, اس کے بعد تمام میل حضرات ہوتے ہیں. تو پلیز اپنی لائیو اسٹریم میں خواتین کو بھی لے کر آئیں, ان کو بھی وہی رسپیکٹ دیں, تاکہ باقی ماں باپ بھی کوشش کریں کہ ہماری بیٹیوں کو بھی یہ عزت مل سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. کل میں نے یہاں ایک ڈبل ڈیکر بس چلاتے ہوئے خاتون کو, بالکل نوجوان سی لڑکی کو دیکھا. آج میں سوچ رہا تھا کہ یعنی اگر ہماری عورتیں یہ ڈبل ڈیکر بس ان کے حوالے کر دی جائے تو پتہ نہیں اس کا کیا حال کریں گی. تو میرا خیال ہے خواتین کو بھی پہلے اتنا مضبوط کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ مثال کے طور پہ کسی جلسے کے اندر ایک خاتون رپورٹر کا سٹیج تک پہنچنا ہماری سوسائٹی میں تقریباً ناممکن ہے. ایک مرد تصور کرتا ہے کہ گھس گھس کے کہیں نہ کہیں سے وہ پہنچ جائے گا. سو ایسے فیلڈ رپورٹنگ میں خواتین اسی لیے کم ہیں, ہماری سوسائٹی اجازت نہیں دیتی. چیزیں ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. اچھی بات ہے, آپ آواز بلند کریں گی انشاءاللہ. آئی ہوپ کہ ایک وقت آئے گا کہ جب شکوے ذرا کم ہو جائیں گے. جی السلام علیکم, میرا نام فیصل انصر ہے. 2 چیزوں کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. نمبر 1, ایک تو چیز یہ ہے کہ کالنگ ریٹس, ہاں یہ ذرا اہم بات ہو رہی ہے جی آپ سے متعلق کالنگ ریٹس کے حوالے سے. ہاں جی, کالنگ ریٹس کے حوالے سے پیسوں کا اتنا میرا خیال ہے کہ بڑا معاملہ نہیں ہے. آپ کی توجہ اس لیے دلانا چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بہت بڑا فراڈ ہو. ٹھیک ہے, اس کے پیچھے بہت زیادہ وہ گرے ٹریفک اور وائٹ ٹریفک کے جو ساری کالنگ کا سسٹم چلتا ہے. اور دوسری چیز ایک چھوٹی سی ہے کہ یہ جو پاکستان کا سفارت خانہ نائٹس برج میں بنا ہوا ہے, اب مجھے نہیں پتا یہ قانون ہے کہ نائٹس برج میں بنانا ہے. ہم جیسے غریب کنٹری کا, وہاں تو سر شہزادے آتے ہیں سعودی عرب سے, دبئی سے, نائٹس برج کی, اور وہاں بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے. اگر آپ نائٹس برج میں جائیں پاکستان سفارت خانے میں, اگر آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں, آپ افورڈ نہیں کر سکتے, تو بھائی ایسٹ لندن میں اس سے بڑے بڑے 10-10 گنا بڑے ہال پڑے ہوئے ہیں, آپ وہاں کیوں نہیں شفٹ کرتے وہاں؟ اچھا, تو بہت ہی ایکسپینسو جگہ ہے وہ وہاں, یعنی کہ ایک آپ میرا خیال ہے کہ 1 اسکوائر فٹ بھی لے تو پتہ نہیں کتنے ایکسپینسو ہزاروں لاکھوں پاؤنڈ میں آتی ہے وہ. تو ہمیں چاہیے کہ ایک تو ہم ایک طرف جہاں ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں کہ پاکستان ایک غریب ملک ہے, تو میرا نہیں خیال کہ اس کا سفارت خانہ نائٹس برج میں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک, ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, پوائنٹ ٹیکن جی. پلیز پیچھے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا میڈیا آزاد ہے یا مادر پدر آزاد ہو گیا مجھے اس کا؟ ٹھیک ہے, یہ میں میری رائے ویسے اس میں کچھ اتنی اہم نہیں ہے, ذرا آپ سینئر ہیں, بڑے ہیں. میرا خیال ہے بہت سارے جگہوں پہ بہت سارے مسائل ہیں. مادر پدر آزادی والی بات بھی بہت ساری جگہوں پہ ہے. ٹھیک ہوں گے, وقت لگے گا, کوشش کر رہے ہیں اپنے طور پہ. ہم بھی کوشش کرتے ہیں اپنی, ہم سے بھی کہیں نہ کہیں کوتاہیاں خامیاں ہوتی ہیں, بتانے والا کوئی نہیں ہے. پہلے سے کوئی نظام موجود نہیں تھا, تاریخ نہیں ہے ہمارے پاس کوئی ایسی. سو ٹھیک ہو جائیں گے, سب کی کوشش ہے, لیکن خرابیاں ہیں, میں تسلیم کرتا ہوں اس میں, اور میرا خیال ہے اس میں کوئی ایسی بری بات نہیں ہے. پلیز. پہلے تو میں سوال کا جواب بھائی جان صاحب کا ان کا دوں گا کہ جنہوں نے کہا کہ یہاں پہ اسٹوڈنٹ آتے ہیں جاتے نہیں ہیں. اسٹوڈنٹ آتے ہیں. آپ لوگوں نے پاکستان میں ہمارے جو 2 خاندان ہیں, نواز شریف اور زرداری خاندان, انہوں نے 50 سالوں میں اسٹوڈنٹ کے لیے کچھ رکھا ہے جو ہم آ کے یہاں سے واپس جائیں. ہم جانے کا سوچتے ہیں تو وہاں پہ جا کے ہم کیا کریں, یہاں سے ڈگری لے کے جاتے ہیں. میں خود 2 MBA ہوں,
میں وہاں جاؤں تو وہاں مجھے جاب نہیں ملتی. کیوں؟ کیونکہ میں کوئی پی پی کا یا PMLN کا یا میں کسی MKM کا یا میں ANP کا کسی کا نہیں ہوں. کیوں نہیں ہوں؟ کیونکہ میرے پاس سورس نہیں ہے, میرے آبا و اجداد کا کوئی ریلیشن نہیں ہے ان سے. آپ کہتے ہو کہ اسٹوڈنٹ یہاں پہ آ کے رکتے ہیں, یہاں پہ ہمارے پاکستانیوں نے ہی تو اسٹوڈنٹ کو یہاں پہ برباد کیا ہے. وہ وہاں پہ سبز بار دکھاتے ہیں کہ یونیورسٹی ایسی ہے, کالج ایسے ہیں, وہ بیچارے یہاں آتے ہیں پڑھنے کے لیے, سب کچھ کرنے کے لیے. بل اینڈ میں کیا ہوتا ہے, 1-2 کمرے کی کالج ہوتے ہیں وہاں پہ, پھر اس کے بعد ایکسٹینشن آتی ہے. لائر کے پاس ہم لوگ جاتے ہیں تو لائر پاکستانی وہ جھوٹے ہوتے ہیں, وہ ہمارے کیسز پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں. اسٹوڈنٹ برباد ہو جاتا ہے, اپنی زندگی برباد کر دیتا ہے یہاں پہ رہ کے, کچھ نہیں ملتا اس کو. ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ VIP کلچرز کی بات کرتے ہو آپ لوگ, کہتے ہو رسپیکٹ کرو VIP کلچرز کی. مجھے بتا دو حضرت عمر علیہ السلام, محمد, یہ حضور پاک, یہ سب کے زمانے میں کہاں VIP کلچرز کی بات تھی, رسپیکٹ کی بات تھی؟ آپ لوگ VIP کلچرز کی باتیں کرتے ہو, کب تک VIP کلچر کرو گے؟ قبر میں بھی جا کے VIP کلچر کرو گے؟ یہ چینج آئے گا اور انشاءاللہ عمران خان چینج لے کر آئے گا. میں عمران خان کے ساتھ ہوں. عمران خان زندہ باد. گو نواز گو, گو نواز گو, گو نواز گو, گو نواز گو, نو نواز گو. میرا نام کامران شکیل خان ہے, میں پاکستان سے بلانگ کرتا ہوں, جس طرح باقی سب لوگ بلانگ کرتے ہیں. ابھی ہمارے ایک بھائی ہیں, انہوں نے اسٹوڈنٹس کے بارے میں بات کی, تو میں اسٹوڈنٹس کے بہاف پہ بات کروں گا جو یہاں پہ آتے ہیں, ڈگریز کرتے ہیں, بہت پوزیشنیں لیتے ہیں یہاں پہ اسٹوڈنٹ. میری ماشاء اللہ خود پوزیشن تھی ماسٹر. ٹھیک ہے. بہت سارے ہمارے فیلو اسٹوڈنٹس ہیں جو واپس گئے پاکستان میں جابس کے لیے, صحیح, اور ان سے صرف رشوتیں مانگی گئیں, ان سے صرف سفارشیں مانگی گئیں. یہاں پہ PSW تھا ان کے پاس, ورک پرمٹ تھا یہاں کا. اچھا. وہ چھوڑ کے گئے کہ تھوڑی بہت تنخواہ پہ کام کریں گے, ملک کے لیے کرنے کا, لیکن ان سے رشوتیں لی گئیں, ان سے سفارشیں مانگی گئیں. بالکل. اور پھر وہ دل ہار کے یہاں پہ واپس آئے, اور پھر اب یہاں پہ ڈیفینس میں کام کرتے ہیں. اچھا. سو اندازہ یہ ہے کہ میرٹ بیس سسٹم پاکستان میں نہیں ہے. مائک لے کے بالکل کیمرے کے سامنے جائیے گا, آپ یہاں مائک دے جائیں. میرا نام نوید ظفر ہے, اور میں سب سے پہلے ARY کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس طرح کی تقریب یہاں پہ منعقد کی ہے. تھینک یو ویری مچ. اقرار صاحب آپ کا بھی, آپ بہت مشکل پروگرام کرتے ہیں. اور دوسری میں بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے حکمرانوں نے قسم کھائی ہے کہ پاکستانی دنیا کے جہاں بھی کسی بھی نکر پہ ہے اس کو اذیت دینی ہے اور اس کی جیب میں ڈائریکٹ ہاتھ رکھنا اپنا. ہمیں صرف یہاں پہ صرف اور صرف ایک انٹرٹینمنٹ ہے, اور وہ ہے پاکستان کالز کرنے کی, اور اس پاکستان کالز کرنے کی صرف ہمیں ایک انٹرٹینمنٹ, اور وہ بھی ہم سے چھین لی گئی ہے. اور ہر ایک کی تقریروں میں, ہر ایک کے نعروں میں بیرون ملک پاکستانی جو پاکستان کا اساس ہے. آپ کا تو اثاثہ بن رہا ہے, ہمارے بھی اثاثوں کا کچھ خیال کیجئے حضور. ٹھیک ہے جی, تھینک یو. اور آخری بات, بہت امپورٹنٹ بات میں کہنا چاہ رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ جتنی بھی پاکستان میں دھان کی فصل کے جتنے بھی علاقے ہیں جو پرائم دھان جو ہے, رائس جو ہے جو پروڈیوس کرتے ہیں, اور سارے کا سارا بیرون ممالک میں جو برآمد کیا, ایکسپورٹ کیا جاتا ہے, وہ سارا علاقہ تباہ ہو چکا ہے. اور پاکستان کے حکمرانوں کو ابھی تک اس پہ کوئی نظر نہیں ہے کہ کسی طرح اس کو رائس کو, ٹھیک ہے, رائس کو, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. اصل میں بالکل رائس کو پاکستان امپورٹ کیا جائے تاکہ آنے والی کسی بھی بحران سے نپٹا جا سکے. تھینک یو سو ویری مچ. مجھے اندازہ ہے بہت سے دوست ناراض ہوں گے, پاسبل نہیں ہے شاید ہمارے لیے. ہم نے کوشش کی ہے کہ تھوڑا بڑھائیں پروگرام کے ٹائم کو اور اس کو 2 حصوں میں خواتین حضرات آپ تک پہنچائیں, لیکن اس کے باوجود ظاہر ہے سبھی آراء یا سبھی تجاویز یا سبھی شکایات نہیں پہنچ پائیں گی. آف دا کیمرہ بھی گفتگو کریں گے, جتنا ممکن ہو سکتا ہوگا انشاءاللہ اپنے طور پر سریام کی ٹیم جو کر سکتی ہے انشاءاللہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے مسائل کے حل کے لیے کرے گی. ایک چیز مسلمہ ہے, اور وہ میں پروگرام کے آغاز میں بھی کہہ چکا, کہ ان کی پاکستان سے محبت, ان کی اپنی مٹی سے وابستگی, ان کا اپنی دھرتی سے پیار کسی بھی دوسرے پاکستانی سے کسی بھی طرح سے کم نہیں ہے. لیکن بدقسمتی سے ان کے مسائل شاید دوسرے پاکستانیوں سے کہیں زیادہ ہیں. یہ بہت سارے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں. یہاں اتنے پرامن ماحول میں رہتے ہوئے, اتنے صاف ستھرے ماحول میں رہتے ہوئے جب یہ واپس جاتے ہیں تو شاید انہیں ان مسائل کا ادراک بھی زیادہ ہوتا ہے, اس پر زیادہ کڑتے بھی ہیں, زیادہ تکلیف بھی محسوس کرتے ہیں, زیادہ کنسرن بھی ہوتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ سریام میں جب بھی ہم نے کسی برائی کو دکھایا, پاکستان سے زیادہ بیرون ملک مقیم پاکستانی کالز کرتے ہیں اور اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہیں. ہم ان کے جذبوں کو سلام پیش کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان جذبوں کو سلامت رکھے اور پاکستان کے حکمرانوں کو یہ توفیق عطا کرے کہ وہ ان جذبوں سے اور ان کی جو کاوشیں ہیں اور جو ان کی ایکسپرٹیز ہیں ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان کو آگے لے جا سکیں.